امیدوار اسمبلی حلقہ 11 ڈڈیال راجہ واجد الرحمان نے کہا ہے کہ 21 جولائی کو الیکشن ہر صورت میں جیتوں گا۔ عام لوگوں کی ووٹ میرے ساتھ ہے۔ مخالفین بوکھلا کا شکار ہو چکے ہیں اور میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کلاشنکوف کلچر کس نے متعارف کروایا؟ الیکشن لڑیں گے یا نہیں؟ راجہ واجد کی زبانی سنیے۔ آج میں نے میری پریس کانفرنس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو میں نے تکلیف دی، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو اور اپنے دوستوں کو بھی، کہ یہاں ایک بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، بلکہ منافقانہ قسم کی سیاست کھیلی جا رہی ہے اور بےہودہ قسم کے بیان دیے جا رہے ہیں جس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں کہ راجہ واجد شہر 12 تاریخ کو بیٹھ جائے گا۔ میں کوئی گائے تو ہوں نہیں یا بیل نہیں ہوں جو بیٹھ جاؤں گا۔ میں انسان ہوں، جمہوری میرا حق ہے الیکشن لڑنے کا، اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں الیکشن لڑوں گا، لڑ رہا ہوں، جیت رہا ہوں۔ جب میری جیت سب لوگوں نے دیکھی تو اس جیت کی پریشانی اور ان کو وہ میری جیت ہضم نہیں ہو رہی، اور جب وہ جیت ہضم نہیں ہو رہی تو مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ راجہ واجد بیٹھ جائے گا۔ کبھی جیتنے والا بھی بیٹھا ہے، ہارنے والے بھی نہیں بیٹھتے ہوتے، میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تو میرا تو الیکشن انشاءاللہ کلیئر ہے، عوام میرے ساتھ ہے، عام آدمی میرے ساتھ ہے۔ تو یہ چند کھڑپیچوں کی سیاست تو نہیں کہ تحصیل ڈڈیال میں چند کھڑپیچ سسٹم جو تھا وہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب کھڑپیچوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ عام آدمی کی پارٹی، عام آدمی جیت رہا ہے، عوام جیت رہی ہے، تو وہ عوام کا نہ جیتنا انہیں ہضم نہیں ہو رہا، تو مختلف اور منافقانہ قسم کا اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں کسی کے حق میں نہیں بیٹھ رہا، بالکل نہیں بیٹھ رہا، اور انشاءاللہ جیت میرا مقدر ہے، میرے دوستوں کا مقدر ہے، عوام کا مقدر ہے، اور ہم جیت چکے ہوئے۔ اور یہ یعنی صاحب باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ متاثر ہو۔ میں اپنے ووٹ سے، اپنے ووٹر سے ہر وقت رابطے میں ہوں، اور میرا ووٹر مجھ سے ہر وقت رابطے میں ہے۔ کھڑپیچ تو رابطے میں نے خود نکال دیے ہوئے، اس لیے میرے ووٹر کو پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، اور ہمارا ایک دوسرے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، میرے ووٹر کا اور میرا۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجد الرحمان ٹائم نہیں دے گا، یا وہ یہ چلا جائے گا، یا UK چلا جائے گا۔ میں نے UK والا اپنا بزنس بھی ختم کر دیا ہوا ہے، میں سیاست میں آ گیا ہوں۔ پریکٹیکل سیاست میں نے 5 سال سے شروع کر دی تھی حلقہ ڈڈیال میں۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ مجھے اس چیز کا پہلے جواب دیں، یہ 5 سال ہارنے کے بعد کدھر تھے؟ میں تو چلا جاؤں گا، جو نہیں ہوگا جاؤں گا، تو یہ 5 سال کدھر تھے؟ یہ تو کسی کے جنازے میں، کسی کی شادی میں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 5 سال بعد پھر عوام کو وہ فراڈ کرنے کے لیے آ گئے، یہ واپس آ گئے۔ دوسری بات کہ ادھر برسر اقتدار پارٹی جس میں بھی تھا، اس میں افسر شاہ صاحب بھی تھے، تو اگر کسی ان کے کارکنوں نے یا اور کسی کے کارکن نے کہا ہے تو افسر شاہ صاحب سے بھی زیادہ ٹائم میں نے دیا ہے، جو ووٹ لے کے اس حلقے کے MLA بنے تھے۔ میں نے 5 سال اس تحصیل ڈڈیال اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، جو میرا علاقہ ہے، یہ میرے باؤ اجداد کا علاقہ ہے، میں نے کسی کی شادی مس نہیں کی، کسی کا دکھ مس نہیں کیا، کسی کا سکھ میں پیچھے نہیں رہا۔ میں ہر دکھ سکھ تکلیف، تھانہ کچہری، مرنا جینا، میں ہر جگہ اپنی عوام کے لیے اور عام آدمی کے لیے میں حاضر رہا ہوں۔ تو میں نے پچھلے 5 سال نہیں چھوڑا لوگوں کو۔ تو یہ چھوڑنے والی یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ بےہودہ قسم کا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ میں سیاست بھی اللہ کے فضل سے پاکیزہ قسم کی سیاست کرتا ہوں، میں ڈرٹی سیاست کے حق میں نہیں ہوں۔ میں ڈرٹی سیاست کو، یہی تو میرا ایک ان لوگوں سے اختلاف ہے کہ ایک تو یہ جو محروم طبقہ تھا، اس کے لیے میں محروم طبقے کی آواز ہوں۔ آج محروم طبقہ جس کو یہ کہتے ہیں، میرے لیے وہ محروم نہیں، میرے لیے سب سے پوتر، سب سے اعلیٰ طبقہ وہ طبقہ ہے جو دھرتی کا سینہ پاڑ کے ہمیں ملک کو پورے کو روزی مہیا کرتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں محروم، کوئی کہتا ہے کمی کمین، کوئی کیا کہتا ہے کمی۔ یہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی محنت کا کھاتے ہیں۔ وہ لوگ اس دھرتی کے دلیر، نوجوان، غیرت مند اور بہادر لوگ ہیں جو اس دھرتی کا سینہ پاڑ کر روزی کماتے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں۔ یہ راشی لوگ ہیں، اور ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ عام آدمی، میں درمیانے طبقے سے ہوں، عام آدمی ہوں، اور عام آدمی میرے ساتھ ہیں۔ ہم جب عام آدمی جن کو یہ کوئی کمی کمین کہہ لیں یا کچھ ہے، کمی کمین بیسیکلی کہنے والی چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا، کمی سوچ ہوتی ہے۔ کام کرنے والے کو کمی کہنا، کام کرنے والا تو اس ملک کا، دنیا کا، تحصیل کا، ہر جگہ کا سب سے اعلیٰ انسان اور سب سے بڑا سرمایہ دار انسان قوم کے لیے وہ ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے۔ کمی سوچ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے، وہ اپنی گھٹیا سوچ سے غلیظ الفاظ جو کہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے، عوام فیصلہ 21 کو کرے۔ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو ثبوت کو دے سکتے، کیونکہ آج میں نے پوسٹ ہوئی کہ ایسی کوئی الفاظ مسئلہ ہے
عوام ساری ثبوت بھائی جنہیں سنا عوام ہے نا عوام اس ایک تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی تو چیز ہے کہ سارا جڑا علاقائی سسٹم ہے اس وچ جڑیاں ساڑیاں مجبوریاں پریشانیاں لوگوں نہیں ہونیاں ساڑی نہیں ہے. میں اس بندے کا نام دسنے کی تیار ہاں لیکن میں اس کی اجازت تو بغیر دس نہ سکنا جڑا بندہ اتنے موجود سی اور جس بندے یہ گل سنی ہے. دوسری بات جڑی انہیں کی ہے اتنے بہاری نے مقام سید برادری نے بارے اس نے بھی بے شمار لوگ وہ اگر آپ صاحب اتنا موجود ہیں آپ صاحب اس کو فون کر کے اجازت لے لو کہ تیرا تو اتنا موجود سے اور تو سنیا تو اگر اتنا دساں تھوڑی کوئی مجبوری تو نہیں تو اساں وہ بندے دسنے کی تیار لیکن تک وہ کسی بھی شخص نے دسنے تو پہلے اس نے حالات واقعات کیا آیا وہ ان چیزیں فیس کر سکنا نہیں. ساڑا یہ جڑا سماج ہے یہ ظالم سماج ہے اس وچ ہر بندہ اپنی اپنی مجبوریاں اور پریشانیاں تکلیفاں دکھاں علاقہ ازم ہے سوچ سسٹم ہے علاقے کی برادریاں ایک سفر ہے سارے علاقے دریال بھی وہ اتنا اس جینا ہونا. اس وجہ تو اصا اگر آہو تو میں آپ صاحب سے اس کی فون کر کے پوچھ لو تو اصا اس کا نام لے لینے جڑا موجود سی بھی بندہ. ٹھیک ہے جی ہاں بہاری والا پوچھ لو انہوں نے پوچھ لو تو میں پھر اصا آپ کی نام دس سکوں. اور بھی چیز ہے پوچھو. جی کلاشن کو کلچر میں نے متعارف نہیں کرایا کہ جب کٹھاڑ میں جھگڑا ہوا نون کا جو گروپ تھا وہ ایک میرے کارکن کے ورکر کے گھر جا کے بار بار وہ ساؤنڈ سسٹم آن کرتے تھے اپنا گاؤں چھوڑ کر اس کے گاؤں میں. جب اس کے گاؤں میں کیا آپ کے گھر کے باہر کوئی ساؤنڈ سسٹم آ کے بار بار لگائے یا آپ کے گھر کے باہر کھڑا کرے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے. جب اس نے پوچھا تو ان کا اور گروپ پیچھے سے آیا. جب ان کا اور گروپ آیا تو جب وہ لڑنے کے لیے آیا میرے کارکن کے گھر کا دعویٰ بولا گیا تو اس کے بعد خالد مسعود کے پہنچنے کے بعد نون کے لوگوں اور بلکہ فیس بک پہ لگا گیا کہ نون کے کارکن سارے وہاں پہنچ آئے فساد کھڑا ہوا ہے. فساد وہاں نہیں تھا. یہ میرے کارکن میرے ورکر کے گھر کے باہر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور پوری تحصیل سے لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے. میرا بھی تحفظ بنتا ہے کہ میں اپنے ورکر کا تحفظ کروں گا. میرا عام ورکر ہے تو جب میں پہنچا یہ تو میرے مجھ سے 3 گھنٹے پہلے پہنچے ہوئے تھے. میں لیٹ پہنچا ہوں. کلاشن کو کلچر انہوں نے ادھر دکھایا یا میں نے دکھایا میں تو 3 گھنٹے لیٹ پہنچا ہوں. یہ معصوف اگر کلاشن کو کلچر اور اس کلچر سے نفرت کرتے تو وہ ایک فیملی کا مسئلہ تھا یا ایک علاقے کا ڈیفرنٹ 2 گاؤں کا مسئلہ تھا تو یہ معصوف ادھر نہ جاتے. یہ نہ جاتے تو میں بھی نہ جاتا. انہوں نے دوست داندلی بدماشی اگر دکھائیں گے تو وہ تو میں نہیں چلنے دوں گا. اس کا جواب تو میں دوں گا انشاءاللہ. ایسی حرکت کریں گے تو ان کا جواب پتھر سے دوں گا. بدماشی پسند نہیں کرتا امن پسند ہوں. 5 سالوں کا میرا ماضی لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر کسی سے میں نے بدتمیزی اور تو بھی کی ہو ہاں اگر میرے ورکر کو کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو میں اس کا ہاتھ موڑ کے پیچھے کر دوں گا پیچھے اس کی طرف دھکیل دوں گا. سر ایسا آپ نے بات کی ہے کہ میں نے علاقے کے لیے بہت سارے لوگوں کے کام کاج کیے ہیں. اس حوالے سے آپ اوورسیز منسٹر بن کے دریال میں آئے تھے تاکہ تارکین وطن کو کوئی ریلیف مل سکے ایئرپورٹ کے اندر تھانہ کچہری کے اندر. اس حوالے سے آپ نے کچھ کیا ہے؟ ایئرپورٹ جب میں نیا اوورسیز کا ایم ایل اے بنا بلکہ وزیر اعظم کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا نا. میں وزیر اعظم پاکستان اس وقت گیلانی صاحب تھے. ان سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر میرے ساتھ تھا. اوورسیز ڈیسک کا اس نے گیلانی صاحب نے ایکس پرائم منسٹر نے اعلان کیا. آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. جب وہ اعلان ہوا تو بجٹ کا پرابلم تھا اتنا کہ اتنا ڈیسک جو بننے تھے میر پر بننا تھا کوٹلی بننا تھا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ڈیسک بننا تھا جس پہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں. ادھر ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے. حکومت چلے گی نئی حکومت نے بجٹ نہیں دیا. میں تو وہ 2 کر سکتا ہوں. تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا ملنا پرائم منسٹر پاکستان کو بڑا مشکل ہے یا وزیر داخلہ کو. تو میں ایک اوورسیز ایم ایل اے تھا. یہ میری جدوجہد تھی کہ میں اس پارٹی میں تھا. گیلانی صاحب سے ملاقات کی. اس کے بعد پارٹی نے بجٹ نہیں دیا تو مسلم لیگ نون آ گئی. وہ کام دھرے کا دھرا رہ گیا. دوسرا اوورسیز ایم ایل اے جب میں بنا جو میں دیکھا تو اوورسیز ایم ایل اے ڈمی ہے. صرف ووٹ دینا لینا وہ جو 50 لاکھ بجٹ ہے اوورسیز ایم ایل اے کیونکہ اوورسیز کا دعویٰ اور دارہ اوورسیز منسٹری پاکستان میں موجود ہے. جب پاکستان میں موجود تو میں نے یہ کوشش کی. اب اوورسیز کا ایک 70ویں گریڈ کی اب میرا خیال کوئی خاتون ہے تو وہ جو اوورسیز کا آفس ہے کشمیر ہاؤس میں وہ بھی اوورسیز ایم ایل اے کا نہیں ہے. وہ بھی بیوروکریسی کے انڈر ہے. اوورسیز کا ایم ایل اے کیا کر سکتا ہے. میں نے جو بھی ڈڈیال کے لیے کیا وہ ایز اے ایم ایل اے نہیں اس سے بڑھ کر میں کشمیر کونسل سے پیسے لایا. میں نے دوسرے کشمیر کونسل کے ممبر سے پیسے لیے اپنے ذاتی تعلقات کا اور میں نے عوام کی خدمت کی.
اس حوالے سے یہ جواب بھی آ گیا آپ کا پہلے بار. یہ واحد شاہ صاحب نے ڈگار سے ہیں، واحد شاہ صاحب ان کا نام جی، لے السلام سکتے ہیں، علیکم. وہ اس میٹنگ میں موجود اقبال تھے، صاحب. ان کے سامنے یہ بات ہوئی. جی اقبال صاحب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اقبال صاحب جی جی سید خاندان، یہ سید خاندان کے بارے میں. بانو بہت بہت عزت جی مال نہیں ہے میں اس واسطے جگیردار نہیں ہوں. میرے اباؤ اجداد کو پاکستان لوگوں کو ڈی سی گئے اور وہ جگیردار ہو گئے. پاکستان نے بہت بہت بڑے نواب. میری تاریخ جائی کہ تکی گنو ہوں نیٹ پر چیک کری سکنے ہو برٹش لائبریری تکی گنو کہ میرے کار ایک دفعہ بس رائے ہند کی آگ ڈاری میرے اباؤ اجداد کو، دوسری دفعہ پھر اس ریسٹ ہاؤس بلائی کہ اس ملاقات کے تصا جو کرنے ہو اصا اس لیے نہیں ہمیں بکے تو میں اس بلڈ نال تعلق رکھا کہ میرے خاندان نے بھی بیوروکریسی بھی رہا، آرمی بھی رہا. میرے خاندان پر آج تک ایک ٹیڈی نہ دبا نہیں کہ اصا لوگوں واسطے کام کرساں اور لوگوں واسطے وکساں. میں عوام چواں میں عوام واسطے کھڑوتا. میرے خاندان کی کسی جگہ بھی کہ بلڈ چی شامل نہیں ہے کہ اصا کسی جگہ بکاؤ ہویا یا کسی نہ غلط گلیز ہاتھ بن گیا استعمال انجوائے کری سکنا سا. میں کوئی عوام کو ووٹ نہیں سن لے لیکن کوئی ڈڈیال تحصیل نہ بندہ نہیں آگے سکنا کہ اس فون کیتا ہے میں فون نہ چاہیا ہے اس بندے میں کی کام آ گیا کام اللہ نے ذات کرنا ہے. میں مالک نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں. میں اس نے واسطے حاضر نہ ہویا اس کو سے دکھ نہ دسیا تو میں اس کی تکلیف دور کرنے واسطے حاضر نہ ہویا. میں عوام نال لوگوں نال رابطہ رکھیا. اتنا لوگ تو بھی یہ نظر نہیں آئے یہ لوگوں نے سکھ گئے لوگوں نے دکھاں پر بھی نظر نہیں آئے جنہاں لوگوں کو اتنا بڑے بڑے دور نہیں دے سن. کہ آج لوگوں جہاں انہوں کی راہ مال آ کے ریفیوز کیتا اور انہوں کی مختلف قسم کی افواہ پھیلانے اس وجہ پر. اچھا تھوڑی جی نقصان گل کو سوجیٹ کرنا سا پیا وہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی شرم حیا ہونی ہے رمضان نے مہینے اس طرح بندہ فیس بک پر ایسا گلاں کیتیاں گئیاں کہ جناب یہ ساڑھے پلانٹڈ یہ جناب 12 تاریخ پکے کنفرم فیس بک پر شرطاں لگنیاں نہیں اس سارے لوگ فیس بک استعمال کرنے اور ماہ رمضان جھوٹ بول رہے ہیں اس حد تک کمیونگی ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور وہ لوگ جڑے لوگوں نے ضمیر خریدنے کی جنہیں کوشش کی ہے لوگوں نے مجبوریاں خریدنے کی کوشش کی نے اور انہوں کی پورا جواب لبا لوگ نہیں خریدن ہوئے جلے ہر پاسا انہیں شکست تکی ہے. اس تو بعد پراپوگنڈے شروع ہو گئے. گندی سیاست انہیں کی ہے گندی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور جڑی گل بہنے والی ہے نا بہنا تو انہوں کی ساڑے حق میں چاہیے کدے ونر لوزر نے حق میں نہیں بہنا ہمیشہ لوزر ونر نے حق میں بہنا. تو رہی گل باقی انہوں میں تو آخسا یہ چھوٹیاں پتیاں نے پٹاکے نو ایک یہ دوسرا نمبر دکھ اس بات نہ جہے ان ٹوٹیاں سڑکوں نے چمپیاں لوگ ہیں وہ اس طرح دیا گلیں کرنے تھوڑی جی غیرت ہونی ہے وہ بھی نہیں انہوں نے اندر رہی. اور اس تو بعد ایسے لوگ جڑے لوگ کتے کلانے کی اپنی ثقافت ڈکلیئر کرنے ان سو اس نے بھی گواہ دیو اس نے گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سامنے اوپن چیز ہے. دوسری جڑی چیز ہے تو وہ ثقافت ڈکلیئر کرنا سب تو پہلے اصا مسلمان ہاں اساں کی سب تو ہو گیا دین اسلام ہونا چاہیے. مسلمان نہ عقیدہ اس وقت تک عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہو سکنا مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکنا جب تک وہ دین نے دائرہ کار جڑیاں سنی لمٹس اسلام مقرر کیتیاں انہوں نے اندر رہتا نہیں زندگی گزارنا. سیاست نہیں خاطر اپنے چند لوگوں سپورٹراں نہیں خاطر کتیاں نہیں لڑائی کی جانوراں تے ظلم کی ثقافت قرار دینا اس تو بڑی بھی کوئی کمیونگی نہیں. اور اس تو علاوہ جڑے اتنا اوورآل عوام کی جڑی سچویشن ہے جس وقت انہوں نے کیا کہ اصل شکست خوردہ ہو چکے ہیں بگلاٹ نہ شکار ہو چکے ہیں سو تک وہ سارے سارے خلاف پراپوگنڈا کرنے پہ ایک دوسرے نے خلاف نہیں کرنے تو ثابت ہویا کہ انہوں واسطے ایک چیلنج بن چکے ہیں. اور سارے نال عوام نہ خاموش ووٹ سارے نال عوام نہ وہ ووٹ جڑے لوگ پسے طبقے جنہوں نال جاگیردار سرمایہ دار اور زیادار لوگ جنہوں نے زیادتیاں کرنے آئے جڑے جا کے آنے کہ اساں بڑے لوگ ہاں بڑیاں برادریاں دوسرے کی چھوٹا ڈکلیئر کرنے انہوں لوگوں نے یہ حق و باطل نہیں وہ جنگ ہے جس میں وہ شکست کھا چکے ہیں. اور 21 تاریخ میں فیصلہ ہو سی. آخری گل یہ میں کرنا چاہنا کہ جڑے لوگ فیس بکاں تے لانے اساں انہوں کی یہ آنے ہاں کہ تساں اللہ کی حاضر ناظر جان کے یہ گل کرو پراپوگنڈا کرنا تساں گھر دا 12 تاریخ بھی اتنے ہی ہے تو گزر بھی جاسی سامنے آ جاسی. اگر تساں یہ پراپوگنڈا کیتا تو اس 21 تاریخ واجہ صاحب اگر نہیں بہنے تو اپنے ضمیر نے مطابق اس بےایمانی نہیں اپنے آپ کی اس قدر سزا کم از کم دیو کہ ووٹ نہ گرا جا واجہ صاحب کی پانا چاہیے اس حد تک مخالفت بھی گرنا نہیں چاہیے. اس وقت دنیا بہت اوپر چلی گئی ہے چند تک ہو چکی ہے ہوں پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے وہ نہیں رہ گئے جڑے پرانے سن پراپوگنڈے جھوٹ فراڈ نوسر بازی عوام انہوں لوگوں نے مسترد کر چکی ہے اور مسترد کر سی. یہ لوگ اس تو پہلے اتنا حکومت کر چکے ہیں مسعود خالد صاحب حکومت کر چکے ہیں پیپلز پارٹی والے حکومت کر چکے ہیں اور ایک ایسا خاندان جڑا آیا اس نے ابو اجداد اتنا حکومت کر چکے ہیں. یہ کوئی تبدیلی نہیں آن سکے
नवे पाते वाजिद साहब इन्हों की लोग आजमाना भी चाहने और इंशाअल्लाह 21 तारीख इसों की साबित भी करसा कि लोग इन्हों की आजमासन और ये लोगों वास्ते आजमाए भी हैं। दुनिया में कोई शख्स इन्हों का एक झूठा वादा तुसा साफी हो इन्हों ना दस छोड़ो असा इलैक्शन छोड़ने की तैयार। एक शख्स दस छोड़ा जिसने झूठा वादा किया हुआ है ये वो शख्सियत असा DRO को मीरपुर गए जी, उत्थे DRO साहब आया जनाब क्यों लेट हुए हैं, मीटिंग का टाइम गुजर चुका है। मैं उसकी बोला दसा मैं सोचा कि वाजिद साहब कोई ना कोई झूठ मार सन, राज गड्डी खराब हो गया इतना टाइम हो गया उत्थे इन्हें जनाब 2 बजे तक कंपेन करने रोज़ा रखी सोने लेट सुबह उठिया अखी लेट खुली तो जनाब लेट पहुँचे। जिस बंदे ना इतना साफ किरदार है जड़ा इतना हक गो है सच गो आदमी है इतना बाखलाक बा किरदार, मैं ना आना दुनिया पूरी आनी है डडियाल आवाम कोई शख्स नहीं आ सकना कि इन्हें जितना बाखलाक बा किरदार आदमी है। जिस साढ़े दुश्मन भी साढ़े अखलाक और किरदार नहीं मुकम्मल तौर पर उसकी मन्ने उस तो बाद फिर ज़मीर की आवाज़ ने मुताबिक चलना चाहिए और इंशाअल्लाह साड़ी कौम बाज़मीर है कि कोई लोग नहीं है कदे भी नहीं बिगड़े। 21 तारीख इंशाअल्लाह फतह न सूरत जलूस किसी सूरत नहीं होने देंगे। असम्बली के अंदर और बाहर हर जगह इन कवानीन का दफा करेंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए कोशिश और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी करेंगे।